تمام وہ اعمال میں نے لینے کی کوشش کی تھی جس میں فرشتے ایک نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا صف کو صحیح کرنے والوں کے لیے، اول صف کو سب سے پہلے بھرنے والوں کے لیے، امام کے رائٹ سائڈ کھڑے رہنے والوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ ہم نے دیکھا. تو آئیے آج انشاءاللہ اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند باتیں یا چند اور بھی اعمال. اب اس کے اندر سیدھا الگ الگ اعمال ہے، اس میں اب کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ایک جیسے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ویسے تو کئی اعمال کے لیے احادیث کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کے تذکرے آتے ہیں، یقیناً وہ پوروں کو کور کرنا ممکن نہیں ہے. تو آج کی اس کڑی میں جتنی ہو سکتی میں رکھنے کی انشاءاللہ اس کوشش کروں گا. اللہ نے چاہا تو پھر اگلی جمعہ سے انشاءاللہ وہ اعمال جس سے فرشتوں کی بد دعا لگتی ہے، یہ تو دعا ہوگی، بد دعا لگتی وہ بھی دیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو چلیے آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اور اعمال آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا. جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ اعمال جو مسنون ہے وہ کرتا ہے، جیسا ذکر ہے، اذکار ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چونکہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے اور بے وضو نہ ہو. مطلب جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور جب تک بے وضو نہ ہوتا ہے تب تک کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اب وہ چاہے ذکر کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، کوئی اجتماع یا تقریر کے لیے بیٹھے، یا دینی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر. یاد رکھیے تو لہذا مغفرت مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یاد رکھیے، اور رحم کر مطلب اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر، مطلب آخرت کے اندر یاد رکھیے دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمان ہے، مطلب سب کو اس کے نعمتوں کا فائدہ ہوتا ہے. بارش برستی ہے تو سارے گھروں پر ایک ساتھ برستی ہے ایک شہر میں، لیکن اللہ رحیم صرف مومنوں پہ ہے روز قیامت. یاد رکھیے عمومی اس کی رحمت سب کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ خصوصی رہیں گی اور صرف مومنوں کے لیے. تو وہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس پر رحم کر، مطلب دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر. تو فرشتوں کی دعائیں تب تک ملتی ہے جب تک ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر مسنون اذکار اور دیگر چیزیں کرتا ہے. تو ہم کوشش کریں مساجد کے اندر جانے کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اول وقت آنے کا بھی دیکھ لیجیے، نماز میں رہنے کا ثواب ملا، اور بعد میں رکنے کا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں. تو نماز میں رہنے کا ثواب بھی ہے، فرشتوں کی دعائیں پہلے بھی ملی، اور اس کے بعد بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک انسان مستحق ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اگر وقت ہو ہمارے پاس، چونکہ آج کل مصروفیتیں ہیں، آفیسز ہے، اسکولز ہے، کالجز ہے، مختلف لوگوں کے انکم کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن کوشش کرے انسان اگر وہ خالی ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فری ہے تو نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ مسجد میں نماز کے واسطے بیٹھا جائے ایک لمبے عرصے تک، تاکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے بہرحال. تو یہ ایک عمل تھا. یہ اور ایک عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے ہم جو مستحق ہوتے ہیں یا فرشتے ہمارے دعا کرتے ہیں، وہ ہے ختم قرآن کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ختم قرآن مطلب ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کو چالو کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور وہ خاتمے تک جا رہا ہے، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم کر رہا ہے. اور پہلے زمانے میں یہ بات بالکل عمومی طور سے کی جاتی تھی. یاد رکھیں اسی اعتبار سے قرآن کے اندر، اسی اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ وہ جو رکوع، اس کے بعد منزلیں، اس کے بعد پارا، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد نصف، جو سورہ کہف کے اندر یہ تلطف دیکھیے آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے، چونکہ وہاں ایگزیکٹلی قرآن آدھا ختم ہوتا ہے، ہاف قرآن ختم ہوتا ہے وہاں، تو وہ نصف بولتے ہیں اس کو، تو ہاف قرآن یہ آپ سب دیکھیں گے. تو یہ کیوں بنائے گئے؟ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، اس اعتبار سے تھے رکوع سے مراد یہ کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھ لے تو رکوع بنا دیے گئے تھے. اسی طرح ایک انسان جو ہے مہینے میں قرآن ختم کرے تو پارے بنا دیے گئے تھے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن ویسے ہی تھا، صرف اس کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھے تو ایک ایکولی 30 ڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. پھر منزلیں بنا دی گئی تھی اس 7 قرآن میں، تاکہ 7 ڈیز میں کسی کو ختم کرنا ہو تو 7 منزلیں، ٹھیک. تو اس اعتبار سے یہ سب کیا گیا تھا. تو پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو ختم کرنے کی عموماً عادی تھے، یاد رکھیے بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے. تو ظاہر سے جب وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے پہنچ رہے تو جس وقت قرآن ختم ہو رہا ہے، جس وقت، تو اس وقت سے لے کر اگر صبح کرے تو شام تک، شام کرے تو صبح تک فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا جب تم قرآن
جب ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو، اور چونکہ عموماً اس زمانے میں قرآن مصروفیت دن میں ہوتی حلال روزی کی، تو یہ کام رات میں زیادہ کرتے تھے. تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں جب تم ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر ختم قرآن کرنے والے پر درود بھیجتے، مطلب دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر ختم قرآن رات کے آخری حصے میں، مطلب تہجد کے وقت، سحر کے وقت جس کو کہیں گے، اگر اس وقت ہوتا ہے تو شام تک، مطلب اس کا پورا دن شام تک فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں. قرآن کو ختم کرنے والا، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھنے والا، جس وقت اس کو سورہ ناس میں ختم کرے گا تو اس وقت جب ختم ہوگا اس وقت سے لے کر اس کی شام میں ہے تو اس کی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. یاد رکھیے. اور فرشتوں کی دعا ہم نے دیکھا اس کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اس پر رحم کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں مشکل آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور کئی بہرحال تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم کو قرآن کو بترتیب پڑھیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی جس کو ہم کہیں گے بری چیز ہے جو آج کے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ بڑی بڑی ڈائجسٹ، بڑی بڑی کوشچنرز یا سوال و جواب کی کتابیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبس کی بکس، اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں جو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی جس سے ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں، کھنگالتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹک مارک کرتے ہیں، بک مارک کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اس کو سہت کے رکھتے ہیں. لیکن ابھی قرآن سے وہ محبت اور وہ ربط، وہ ضبط ہمارا نہیں رہا کہ یہ بار بار ختم ہو رہا ہے. سوچئے، میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں. سوچئے آخری بار قرآن ہم نے کب ختم کیا تھا؟ صرف اس طرح کا آخری بار. وہ خوش نصیبی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ختم کر رہے ہیں. میں تو اپنی تقریروں میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھار، کم از کم یہ تو ہو اس سال میں ایک بار قرآن کو سورہ فاتحہ سورہ ناس تک پڑھا جائے، کم از کم ایک بار. رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو سن ہی رہے اور پڑھ بھی رہے تو پڑھیے، لیکن کم از کم رمضان کے علاوہ ایک بار تو کم از کم. یہاں تو 30 پارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ 30 دن میں ختم ہو، 7 منزلیں لکھی گئی تاکہ 7 دن میں ختم ہو. چلیے وہ سب اب نہیں ہو پا رہا ہے، ایک بار تو. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات وہ ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ، جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہو یا پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو، یہ سیکھا تو بھول گیا ہو اور اب چاہتا بھی تو نہیں پڑھ سکتا ہے. کتنی بری بات. تو لہٰذا یہ کوئی بدنصیبی نہیں ہے، فوراً اپنی زندگی کے روش کو بدلے، سیکھنا شروع کر دیں. کوئی ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا. دنیا کی شرمندگی ان کی تھوڑی بہت ہو سکتا، کسی کے پاس جاتے بولیں گے اتنے بڑے ہو گئے نہیں سیکھ پائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت کی شرمندگی سے تو بچ جائیں گے نا. لہٰذا پڑھنے کا معمول بنائیں، بڑی اہم چیز ہے. چونکہ نماز پڑھیں گا تو قرآن پڑھنا ہے، اس میں کئی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں. قرآن کی مخصوص دعائیں اور مخصوص الفاظ کی کیا فضائل ہیں، اس پہ پورے میرے ایک لیکچر سے قرآن کے مخصوص الفاظ کے فضائل، قرآن کے مخصوص آیتوں کے فضائل یاد رکھیں، اور قرآن کی مخصوص جملوں کے فضائل. تو میں نے ایسے پورے 2 گھنٹے کے لیکچرز تک کبھی اس کو دیکھ. تو بہرحال قرآن ختم کرنے کا ایک معمول بنا. آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے جس سے فرشتوں کی دعائیں مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، وہی یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے فرشتوں کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنے سے، جس کو درود بولتے ہیں، درود ابراہیم یا اور بھی درود یاد رکھیں جو ثابت ہے، تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. آئیے نصرت احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ، مطلب آپ پر دعا جو ہے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا فائدہ یا فضائل یہ 70 ٹائمز اینجل اور خود اللہ رب العزت بھی، فرشتے اور اللہ رب العزت بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں ملتے رہتی ہے اگر ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں. تو اس کو معمول بنا لیں. اور ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو مخصوص وظیفے میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے وظائف بہت زیادہ ثابت نہیں، میں پہلے بتا دوں، دعائیں بہت ثابت ہیں. ہاں پر وظیفوں کا کوئی چکر چلتا، پورا دین ہی وظیفوں پہ ٹکا دیا ہم نے. لیکن یہ وظیفہ ثابت ہے کہ صبح 10 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا اور شام میں 10 مرتبہ بھیجنا، یہ ثابت ہے وظیفہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت بڑے اس کی فضائل یاد رکھتے ہیں. تو لہٰذا 10 مرتبہ 10 مرتبہ کم از کم ڈے میں رکھیے. چلیے اب یہ بھی نہیں ہو رہا، نہیں کر پا رہے، تو کبھی بھی جب دل بولا ایک مرتبہ تو ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان اے ڈے. ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے اور میرے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آخرت میں بھی جو ایک دعا آپ نے اٹھا کے رکھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے. تو اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے رحیم، اتنا سوچنے والے اپنی امت کا، اور امت ایک بار بھی درود نہ بھیجے. باپ نے کچھ کر دیا احسان تو زندگی بھر یاد کر رہے ہیں، چچا نے احسان کر زندگی بھر شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ چچا کا احسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنا یہ دعا ہے نا. جیسا آپ احسان کو یاد کر رہے ہیں تو یہاں اپنے نبی کو یاد کرنا ہے.
ہے نا، یہ شکرانے میں ہے، آپ پر درود بھیجنا، اس کے خود ہم کو بھی فائدے ہیں، لیکن بھیجنا چاہیے. ہم اس معاملے میں بھی کوتا ہو گیا، بڑے کوتا ہو گیا. تو درود بھیجنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا درود 70 مرتبہ کی دعائیں لاتا ہے. اب صبح شام 10 والا وظیفہ آپ کر لے جو ثابت ہے، یہاں تو 70 کے حساب سے ملٹیپل ٹائم کرتے جائیے. اور کچھ علماء لکھتے ہیں جو 70 کی بات آتی ہے نا حدیث کے اندر، یہ انلیمیٹڈ کے لیے ہوتا ہے، بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان، بہت 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 انلیمیٹڈ بینیفٹس. تو بہرحال اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں. اب آئیے درود کے بارے میں، چونکہ میں نے بات کی، مختصر سا درود کا فضائل رکھ دیتا ہوں. اور جمعہ کے دن درود کے بڑے فضائل یاد رکھیں. خاص اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو. تو جمعہ کے دن تو خاص کریں، عام دنوں میں بھی کریں، لیکن درود کی ایک فضیلت آتی ہے، یاد رکھیں. وہ کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ دعا کا رکھوں اور کتنا حصہ درود کا رکھوں؟ مطلب میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں جب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، تو کتنا پارٹ اپنی دعا کروں اور کتنا پارٹ آپ پر درود بھیجوں؟ کیا آپ مشورہ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو چاہے کر لے، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے. مطلب جتنا تو چاہے، اس میں کوئی میں ریسٹرکشن نہیں لاتا ہوں، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے. تو اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اگلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا 1/4 درود بھیجوں اور باقی اپنی دعا کروں؟ مطلب 1/4، مطلب اگر کوئی چیز کے 4 حصے ہے تو ایک حصہ میں آپ پہ درود بھیجوں، 3 حصے اپنی دعا کروں. مطلب اگر 4 دعائیں آپ کو کرنا ہے تو 1 درود ہے اور 3 دعائیں، تو کیا میں 1/4 درود بھیجوں اور یہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو جتنا پسند کرے بہتر ہے، لیکن زیادہ کرے تو اچھا ہے. تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، اللہ کے رسول آدھا بھیجو پھر؟ مطلب اگر 4 دعائیں کرنا ہے تو 2 درود اور 2 ہی دعائیں کروں، مطلب 2 اس میں اپنی دعا اور 2 آپ پہ درود. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو جو بہتر سمجھے، جو پسند کرے اتنا بھیج، لیکن زیادہ بھیجے تو بہتر ہے. پھر وہ اگلا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2/3 کر دوں، 2/3 اپنی دعا کا درود اور 1/3 اپنی دعا. مطلب اگر ایک چیز ہے اس کے 3 حصے کر دیا جائے تو 2 حصے درود اور 1 حصہ کیا میں اپنی دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو پسند کرے وہ بہتر ہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو اچھا ہے، مطلب اس میں اور مزید اضافہ کرے تو اچھا ہے. تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اب دعا ہی نہیں مانگوں گا، میں صرف آپ پر درود بھیجوں گا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے جب کہا کہ میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود بھیجوں گا، تو آپ نے فرمایا، تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کر دی جائیں گی. دعا انسان مانگتا ہے نا، پریشانی کے لیے مانگتا ہے، حاجت کے لیے مانگتا ہے تو غم ہے، تو تمہاری غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہاری مغفرت کی جائیں گی. 2 بینیفٹ مل جائیں گے، مطلب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مطلب جو دعا مانگنا تھی درود بھیج دو، ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل عرب میں یہ خاص ہے، کوئی بھی چیز بھولیں گے، کوئی مصیبت آئیں گے، کچھ ہوں گی تو درود پڑھنا شروع کر دیں گے، دعا نہیں کرتے کبھی. اللہم صلی علی محمد، مثال کے طور پر آپ کسی عروض میں ارے فلاں چیز کہاں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ دعا درود شروع کر دیں گے. مطلب وہ دعا کر رہا ہے ایکچولی وہ، لیکن وہ درود کی شکل میں کر رہا ہے. اس حدیث کے ماتحت کہ میں اپنی دعا کیوں کروں، میں سیدھا درود بھیجوں گا تو میری غموں کی کفایت کی جائیں گے، میری مغفرت کی جائیں گے، تو میرے 2 فائدے ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو درود پڑھ دینا فوراً. تو ان میں وہ عادت ہے، بہرحال ایک چونکہ وہ کلچرل ہے، علم رکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ سب چیزیں کلچرل ہے. یاد رکھیں ہمارے پاس ایسی عادتیں، اللہ رحم کرے، برائی، گالی گلوچ، دوسرے گندے الفاظ کے لیے ہم کو بائی ڈیفالٹ یاد ہے، اچھا ہی نہیں نکلے گی منہ سے. اگر کسی نے آپ کو ستا دیا تو آپ اس کو کبھی خاموشی اختیار کریں گے یا خیر کی دعا نہیں کریں گے، بد دعا دے دیں گے فوراً. ہم نے عادت بنا لی، لیکن اچھی بات نہیں ہے. اس نے آپ پہ ظلم کیا، آپ اس کے لیے دعا کریں، خاموشی اختیار ہے، چل اجر دیں گے. آپ ہر دھکے پر دعائیں دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے عورتوں کی اس چیز سے روکا، جو کچھ ہوتے ہی بس وہ کوستے بیٹھ جاتی ہیں، تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارے ساتھ تو یہ ہو، ان کے بچے برباد ہو جائے، یہ محلہ سب لوگ فلاں ہو جائے. ہوتا ہے نا، تھوڑی سی چیز ہو جائے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے وہ مستحق نہیں تھا، اس بدعا کا بدعا ریٹرن آتی ہے. تو درود کا معاملہ، تو اگر اپنی دعاؤں کے بدلے میں اور آپ صرف درود ہی مانگ لیں، درود ہی پڑھ دے تو کافی ہو جائے گا. کفایت بھی کی جائیں گی غموں کی، گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے. تو اب بہت بڑی چیز معلوم ہے، ایک تو فرشتوں کی دعا ملی 70 مرتبہ، اللہ رب العزت کی دعا مطلب اس کا فضل ملا، درود ملا 70 مرتبہ، اور اس کے علاوہ یہ فضیلتیں ہیں کہ دعا کے بدلے اگر یہ کر لیتے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو ملتی ہے، وہ یہ یاد رکھیے، خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے اس کو دعائیں ملتی ہے. فرشتے خیر کے لیے خرچ کرنے والے. اچھا، یہ جو روایت حدیث ہے اس میں صرف خیر پر خرچ کرنے والے کو دعا نہیں ملتی ہے، نہیں خرچ کرنے والے کو بد دعا بھی ملتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. اب تک یہ ساری روایتوں میں یہ دونوں والے پارٹ نہیں آئے،
نہ بارے مطلب اگر کوئی درود نہ بھیجے تو گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن بھیجے تو ثواب کر رہا ہے. لیکن اب جو آ رہا ہے معاملہ یہ حدیث کے اندر مطلب یہ معاملہ ایسا کرو نہیں کرو گے تو یہ ملے گا. مطلب اگر دعا مل رہی تو بد دعا بھی مل سکتی. کیا عمل ہے؟ وہ عمل خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور خیر پر خرچ نہ کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کو متفقہ علیہ کہتے ہیں. مطلب امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا اس حدیث پہ. تو آپ کہیں جگہ دیکھیں گے متفقہ علیہ تو سمجھ جانا بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بہرحال چلیے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن صبح ٹھیک ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا بندے جس میں صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو تباہ اور برباد کر دے. تو یہاں خرچ کرنے والے سے مراد اللہ کی راہ میں خیر پر خرچ کرنے والا، صحیح جگہ خرچ کرنے والا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا، مطلب جو بھی جائز ہے زکوٰۃ صدقات فلاں 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 تو یہ خرچ مراد ہے. تو خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور نہیں خرچ کرنے والے کے لیے دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا. ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک انسان کے لیے دعا یا بد دعا دیتے ہیں. خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور روکنے والے کے لیے بد دعا. اب ایک مسئلہ کیا آتا ہے جب بھی خرچ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں تمہارے لیے بات کی ہے تمہارے لیے بات کی ہے، ہر آدمی مالدار کی طرف دیکھ رہا. نہیں، یہاں خرچ میں مالدار اور غریب کا تقسیم ہی نہیں، جو جس استطاعت میں ہے وہاں اس کو خرچ کرنا ہے، یہ خرچ مراد ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر میں 100 روپے دن میں کماتا ہوں تو روپیہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہوں نا. روپیہ 1 روپیہ کر سکتا ہوں نا، تو پھر کرے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب بھی خرچ کی بات ہے مالداروں کو سوچیں ایسا نہیں. اور اگر ایک انسان جو 100 روپیہ کماتا ہے اس میں سے روپیہ کسی پہ خرچ کرتا ہے تو اپنی انکم کا 1% خرچ کر رہا ہے تو اس کو ثواب روپیہ خرچ کرنے کا نہیں ملے گا، انکم کے پرسنٹیج کے اعتبار سے ملیں گے. یہ بات یاد رکھیے. ورنہ اگر ایسا ہو جائے گا تو مالدار کی خرید تو غریب کبھی خرچ کر کے پہنچ ہی نہیں سکتا. پہنچ سکتا ہے غریب مالدار سے آگے پہنچ سکتا ہے خرچ کرنے میں. وہ ایسا کہ میں نے آج 100 کمایا تو 50 روپے خرچ کر دیا. بتائیے کوئی مالدار 1 لاکھ کما کے 50,000 خرچ کر سکتا ہے کیا؟ میں نے 50% آف دا سیلری آج خرچ کی، مجھے 50% مال خرچ کرنے کا اجر ملنے والا. اللہ تعالیٰ فیصد میں دیں گا اور روپیے کی اماؤنٹ میں نہیں ملنے والا ہے. کوئی یہ نہ سوچے اس نے 1 روپیہ خرچ کیا میں نے 50 کیا تو میرا 1 روپیہ تو کیا ویلیو. نہیں، تمہارا 1 روپیہ تمہاری ارننگ کا کیا پارٹ تھا اس پر ڈیپینڈ ہے. سب چیزیں بڑی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں. تو کوئی بھی انسان، میں نے تو نہیں دیکھا لاکھ کماتا ہو لاکھ خرچ کرتا ہو، لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے جو 100 کما کے پورا 100 بھی کسی بھی خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس دن پاتے ہیں کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے بدلے. بہت بڑی بات. تو خرچ کرنے والے بن جائیے، ہر آدمی خرچ کرے. خرچ کرنے کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت دیتا بھی چلا جاتا ہے. کسی کہنے والے نے ایک اچھی مثال دی تھی سمجھنے کے لیے خالی کہ ایک ٹینک ہے اس میں کئی نل لگے ہوئے ہیں اور پانی تیزی سے جا رہا ہے تو اوپر والا دیکھ کر بولتا ہے اس کو جلدی جلدی بھرو، اس کے پانی زیادہ جا رہا ہے، زیادہ تو اس کو زیادہ خرچ کر رہا ہے. اب ایک جگہ ٹینک ایسے پانی خرچ ہی نہیں ہوتا تو ایک تو پانی سڑنا شروع ہو جائے گا، گال گنجال کیڑے مکوڑے آنا چالو ہو جائیں گے اس میں اور پانی خراب ہو جائے گا، استعمال کے لائق اس کے لیے بھی نہیں رہیں گا جس نے ٹینک میں بھرا ہے. تو یہ مثال خرچ کرنے والی کی. جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے ارے اس کو تو بہت خرچ ہو رہا، کم ہو جا رہا ہے، اس کو اور عطا کرتے جاؤ اور عطا کرتے جاؤ اور عطا کرتے جاؤ. اچھا کیسے؟ کبھی یہ بھی سوال آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بول دی بھائی صاحب میں تو شروع کر دیا لیکن دکھ رہا نہیں، کیسے؟ وہ بھی سمجھو. خرچ جب انسان کرے گا تو مختلف شکلوں میں چیزیں سامنے آئیں گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں خام و خواہ کے پیسہ خرچ ہونے والا تھا اللہ نے وہاں سے بچا لیا خرچ کی وجہ سے. ابھی دکھیں گا تو نہیں نا. جیسا کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا تو میں بیماری سے بچ گیا، جس کے نتیجے بیماری میں جو پیسہ جانے والا تھا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اجر میں شامل ہو گیا. سمجھے نا؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہمارا کیسا آپ نے بولے خرچ کرو کر دیے 50 خرچ کر دیے 50 ریٹرن ہی نہیں آ رہے کہیں سے. ویسا نہیں ہو، وہ کیلکولیشن الگ ڈھنگ سے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال بڑھتا ہے لیکن کیلکولیٹر میں گھٹتا ہے. دکھنے کے اعتبار سے کم ہوگا نا. 100 روپے میں سے زکات دی 2.5 روپیہ تو اب 97.5 بچے اپنے پاس. کیلکولیٹر تو یہی بتاتا ہے. لیکن جب اللہ کے پاس وہ مال سچے دل سے چلا جاتا ہے تو برکتوں کی شکل میں واپس آتا ہے، اچھی صحت کی شکل میں واپس آتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں واپس آتا ہے، امن و امان والے علاقوں کی شکل میں واپس آتا ہے، کئی اچھی شکلوں میں ریٹرن آتا ہے. تو وہ اس کا کوئی ایک نہیں ہے. کبھی کبھار مال کے اضافے کی شکل میں بھی واپس آتا ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 100 گئے تو اللہ 200 دیں گا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اور 100 گئے اور اچھی صحت مل گئی، 100 گئے اولاد اچھی نکل گئی، یہ کچھ بھی ہو سکتا. تو بہرحال خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو. اور امت مسلمہ کو کوئی خرچ کرنے میں ٹھینگا نہیں بتا سکتا. ہاں بہت خرچ کرنے والی امت، لیکن کہاں خرچ کرتی ہے بڑا مسئلہ ہے. وہ ایشو ہے کہاں خرچ کرتی. آج ہمارے خرچ وہاں ہو رہے جہاں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شادی بیاہ سب سے اول
اچھے گھر، اس کے بعد پھر اب سیر و تفریح بھی جڑ گئی، اچھے گیجٹ بھی جڑ گئے، اچھے استعمال کی چیزیں اور گھومنے پھرنے کا شوق، یہ سب چیزوں میں ہمارا خرچ ہو رہا ہے. لیکن جہاں ہونا ہے وہ کیا کیا ہے وہاں ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیے کہ انسان گھر جو پونجی جمع کرتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ ہیں اس عمر کو پہنچ گئے جو پونجی جمع کرتا ہے، اچھا خالی آپ اس میں شامل نہیں ہیں، سماج بھی کبھی کبھار گناہ گار ہوتا ہے، پورا سماج مل کے انسان سے گناہ کرواتا ہے. اور اس میں سے یہ اجتماعی گناہ جو مسلمان ایک دوسرے سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے ہیں، کبھی دوسرے سے بھی کرواتے ہیں، وہ ہے شادی بیاہ میں فضول خرچیاں جو جہیز کے نام پہ کروائی جا رہی ہے، رسومات کے نام پہ کروائی جا رہی ہے. میں نہیں چاہتا اپنی بچی کی شادی غیر سنت طریقے پہ، لیکن لوگ مجبور کرتے ہیں کہ میں وہ سب کروں. تو پورا سماج مل کے گناہ میں مجھے ڈال رہا ہے، نہیں ڈال رہا، کروں گا کیا؟ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ سماجی گناہ ہے جس سے میں اکیلا بچ نہیں سکتا ہوں، سب کر رہے مجھے کرنا ہے. ارے بھائی خرچوں کم کرو، یہ شادی بیاہ ولیمے رسومات خرافات یہ خرچے ختم کرو. اس کے بدلے آپ کے لیے جو خرچ کرنے کی جگہ ہے ان جگہوں پہ خرچ کرو. یاد رکھو وہ سب سے پہلی جگہ ہے علم اور فن اور ہنر میں اپنے بچوں پہ خرچ کرو. علم سے مراد دنیا بھی آ گیا اور دین بھی آ گیا، الگ الگ نہیں کر رہا ہوں اس کو میں. سب سے پہلا مستحق جہاں پیسہ خرچ ہونا یہ ہے، چونکہ اگلی نسلیں جب علم اور ہنر اور فن میں آگے رہیں گی تو وہ اور کمائیں گی اور اپنی اگلی نسلوں کو لے کر چلیں. یہ بڑی اہم چیز ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کے خرچ کے مستحق ہیں پھر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مال کا مستحق بنایا ہے، ان پہ خرچ کرو. ان میں سب سے اول وہ یتیم بچے جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ بیوہ عورتیں جو یتیم بچوں کو پال رہے پریشان والے، وہ اس کی مستحق ہے. پھر آپ کے دیگر رشتہ دار اور دیگر لوگ سماج، ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ. اور شروعاتی زمانے میں یہی سب ہو رہا تھا، صحابہ کا اصل مال اسی پہ خرچ ہوتا تھا، اسی پہ ہوتا تھا. آج ہمارے خرچ کا معاملہ ہی الگ ہے. ماں عائشہ بیٹھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی بات ہے، آپ کی وفات کے بعد کسی نے 1,00,000 روپیہ 1,00,000 درہم تحفے میں بھیجا. ظاہر سی بات ہے امہات المومنین میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو یا خانوادے کو زکوٰۃ نہیں چلتی، صدقہ بھی نہیں چلتا ہے، تحفے تحائف دینا پڑتے ہیں. تو کسی نے 1,00,000 مطلب 1,00,000 اشرفی سمجھ لیجیے عام زبان میں، وہ گفٹ میں دیا، تحفے میں بھیجا اپنی ماں کہ مائی آپ اس کو استعمال کیجیے. اب یہ ہوا کہ مائی عائشہ نے اپنی جو لونڈی کو بلایا، اس زمانے میں غلام وغیرہ کا سسٹم تھا، کہا اس کو دے کے آؤ، 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 جو بھی آپ نے ترجیحات تھی، وہ غریب یتیم مسکین معذور بے سہارا پڑوسی فلاں 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 آپ نے وہ کیا. شام ہوئی تو کہا افطار کے لیے کچھ لاؤ، تو کہا افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا 1,00,000 درہم دیے تھے نا کسی نے ہدیے میں آئے تھے نا. تو کہا آپ کا معاملہ ہی ایسا ہے، بس اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، پورے 1,00,000 ختم ہو گئے. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو. تو وہ 1,00,000 درہم ان کے پاس آتے ہیں اور شام میں ان کو افطار کرنے کے لیے پیسے نہیں، مطلب 100% خرچ کر دیا جو آیا. اچھا یہ جو تحفہ آیا تھا، یہ تحفہ ظاہر سی بات ہے ملکیت ہوتا ہے، تحفہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ جس نے تحفہ دیا اس سے پوچھے میں کیا کروں اس کا. تحفہ ملکیت ہوتا ہے، جب آپ کو کسی نے دے دیا تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ جو چاہے آپ کریں. ان کو ملے 1,00,000، انہوں نے کسی اور کو دے دیا. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ صحابہ کا معمول تھا اور اللہ رب العزت ان کو ریٹرن بھی دیا اس لیے کہ یہی ماں عائشہ ہے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا تھا. وہ حدیث کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا جانور ذبح ہوا، کہا یہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ، اور آخر میں جو ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے لیے بچا. ماں عائشہ نے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول بس ابھی صرف اتنا بچا ہے، مطلب بہت تھوڑا بچا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں، وہ جو گیا وہ بچا ہے. ماں عائشہ کیا کر رہی ہے کہ اتنا بچا ہے، مطلب ابھی ہاتھ روک دے، خود بھی تو کھانا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یہ نہیں بچا، یہ تو سیلف خرچی میں آئے گا، وہ بچا ہے جو گیا ہے. مطلب کیا ہوا سمجھیے بات. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کمپنی اس میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے، میں بالکل بھی یہ کہوں گا نہیں، کبھی میں نے زندگی میں کہا بھی نہیں آتا، لیکن اگر آپ سے کہوں ایک کمپنی انویسٹ کرنا ہے، ریٹرنز 700 ٹائمز منیمم، جتنا ڈالوں گے اس کا 700 گنا ملے گا کم از کم. اس کے بعد اور بھی بڑھ سکتا ہے، مور دین 700 بھی ہو سکتا ہے. ایک ڈالنا ہے بس. لمٹ یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد ملتا ہے، وہ آنکھ بند کرنے سے پہلے نہیں ملتا ہے. مطلب دنیا سے جانے کے بعد اس کے ریٹرن سے، مطلب اس کا لاکنگ پیریڈ آپ کی زندگی ہے. دنیا میں ہوتے ہیں 5 سال 10 سال ریٹائرمنٹ، ویسا نہیں، اس کی لاکنگ پیریڈ ہے آپ کی لائف. آئی نوٹس 700 ٹائمز اینڈ مور دین دیٹ، مطلب اس سے بھی زیادہ، ملٹیپل آف 700 ٹائمز، 700 کا کئی گنا زیادہ آپ کو ملنے والا ہے. تو دنیا میں تو ہم کر دیں گے فوراً مل رہا ہے تو، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم کوئی حساب نہیں سمجھتا ہے. لیکن صحابہ کو جو ہے یہی حساب سمجھتا تھا، بس دنیا کے حساب نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی کتنا ملے گا اور کیسا ملے گا. ان کو یہ حساب سمجھتا تھا کہ یہ ریٹرنز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا تھا جو گیا وہ بچا. تو وہاں عائشہ اپنی زندگی میں جو گیا اس کو بچا مان کر سارا خرچ کر دیا کرتی تھی جو آپ کے پاس آتا. اور کئی واقعات ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، مطلب لا تعداد صحابہ کے واقع. ماں عائشہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مانگنے والے نے آواز دی،
اس زمانے میں لوگ یوں ہی نہیں مانگتے تھے، یوں ہی بالکل نہیں مانگتے تھے، یہ بات بالکل طے تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی، جو بلا وجہ دنیا میں مانگے گا روز قیامت اپنے رب سے ایسے ملے گا کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو کوئی مانگتا نہیں تھا بے وجہ، لیکن ایک آدمی مانگ رہا ہے مطلب جینوین ہے، دینا ہے۔ میں عائشہ سوال کرتی ہوں، ایک کھجور ہے کھانے کے لیے دے دو، مطلب اویلیبل فوڈ دے دیا، کہا دے دو۔ اندازہ لگائیے میرے سے آپ سے ہو سکتا ہے، مطلب اس کی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں، مثال دوں گا تو صرف آپ ہنسیں گے، مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں، ایک سلف کا ایک واقعہ ہے بہرحال، ان کے 10 مہمان آ گئے، اب بیچارے بہت پریشان ہوئے، 10 ہی روٹیاں تھیں ان کے پاس، وہ بھی غریب آدمی، رات میں مہمان آ گئے، کریں گے کیا؟ اور آپ کو پتا ہے نا عربوں کے اندر یہ آج سے نہیں، قدیم زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سسٹم تھا، وہ روٹی گھر پہ نہیں بناتے تھے، ان کے بریڈ باہر سے بن کے آتی ہے، اور آج بھی جتنے عرب کنٹریز ہیں اور فرسٹ ورلڈ یورپین کنٹریز ہیں سب روٹی باہر سے بناتے ہیں، گھر میں نہیں بنتی، تو بنا بھی نہیں سکتے ہیں نا، تو 10 ہی روٹیاں اویلیبل ہیں، 10 لوگ ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایک سے زائد کھا سکتا ہے، تو بڑے شرمندہ ہوئے، تو کیا کیا، 10 روٹی رکھ دی، چراغ بجھا دیا، کہا کہ ایک ایک جب فرسٹ ٹائم لیں گے پھر اس کا سیکنڈ ٹائم سب سمجھیں گے اس نے لیا، اس نے لیا، فنش، روٹیاں رکھ دی، چراغ بجھا دیا، صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں 10 کی 10 روٹیاں جیسی کی ویسی ہیں، چونکہ ہر کھانے والے نے سوچا وہ کھا لے تو اچھا ہے، کیونکہ آنے والوں نے بھی دیکھ لیا 10 روٹیاں چراغ بجھ رہا ہے، تو اندازہ تو دیکھیے آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کسی گھر گئے اور وہ بیچارہ چائے بنانے کو بھاگ رہا ہے، دودھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ آج تو دودھ والا ہی نہیں آیا فلاں، لیکن وہ بہانے اس کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لا نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ بھی بولتے ہیں میرے کو تو بہت پسند آتی ہے چائے جو کالی رہتی ہے، بغیر شکر کی رہی تو اور اچھا ہے، اور کچھ نہیں تو مجھے آپ خالی گرم پانی دے دیجئے، مجھے وہ بھی گلا صاف کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں سچویشن، تو وہ آنے والے بھی سمجھ گئے سچویشن، تو وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے، وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے۔ اب اگر میں اس کی مثال ہمارے اپنے آپ سے دے دوں، 10 لوگ اور 10 روٹیاں رکھی ہے، اللہ اللہ، ہر آدمی چاہیں گا کہ وہ ایک روٹی کو 1 سیکنڈ میں کھائے گا دوسری اس کو ملے، وہ ملنے پورنے والی کسی کو بھی نہیں، تو یہ لینے کا مزاج بن چکا ہے، وہاں دینے کا مزاج تھا، اور یہ مزاج ہمارا قومی طور سے بن چکا ہے، میں بالکل برائی سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو میرے بات کو ماننا پڑے گا، مانگنے کا مزاج ہمارے اس ملک عزیز میں ہم مسلمانوں کا قومی مزاج ہے۔ یہ مزاج کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کمیٹی سے اور 7 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے پرائیویٹ سے جاتا ہے، لیکن وہاں بھی فری کی چھتریاں جمع کرتے رہتا ہے، فری کے جوس ڈھونڈتے رہتا ہے، فری کے کھانے کا مل ڈھونڈتا ہے، مزاج بن گیا ہر چیز فری چاہیے۔ ارے بھائی 4 لاکھ روپے خرچ کرے آپ نے تو فری کا کھانا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ جب خرید سکتے ہیں؟ وہ ایک مزاج کا پارٹ ہے ہمارے، وہ گدے اٹھا لو جو ہاں جس پہ سوئے، چونکہ وہ تو ویسے پھینک دیں گے، بولے وہ آتے ایئرپورٹ پہ وہ لیتے نہیں گدے اندر، چونکہ وہ سائز اس کا میچ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے زندگی جینے کا؟ تو دینے کا مزاج جن قوموں کا بن جاتا ہے تو پھر وہ دینے والی قومیں بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ نان مسلم بھی ہو تو دینے والے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ تو اپنے مزاج کو ہم تبدیل کریں، ہمارا دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دینے والے بنو، کسی سے لینے کو پسند مت کرو، مانگنے کو حد درجے آخر حد موت سے پہلے پسند کرو کہ مانگوں گا، مانگنا پڑ جائے تو صرف ایک وقت کے کھانے کی اتنا مانگوں گا، حدیث میں الفاظ ہی اگر کسی کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک وقت کا صرف کھانے کی اتنا مانگ سکتا ہے، اس سے ایکسٹرا جمع نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ذمہ لیں گا اس کے کھانے۔ یہ سارے اصول، مطلب مانگنا بھی ہے تو اصول بتا دیے گئے، دینا بھی ہے تو اصول بتا دیے گئے، تو یہ ہم دین کے ماننے والے ہیں۔ تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، تو لہٰذا دینے والے بنے، دعا میں شامل ہو، نہیں دیں گے تو بد دعا میں شامل ہوں گے، چونکہ بد دعا بھی ہمارا پارٹ نہیں تھا تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اگلی بار موقع ملا تو دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ فرشتوں کی دعائیں جن چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہم کوشش کریں، یہ بہت بڑی اور فضیلت کی بات ہے کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے فرشتوں کی دعاؤں کی ہم انشاءاللہ مستحق بنیں۔ اللہ کے لیے بھائی چارے کی بات کریں، اللہ کے لیے اخوت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے محبت کی بات کریں، تو یہ ٹاپک دونوں کے لیے، مطلب اللہ کے لیے جو ایک فرد سے محبت کرے، چاہے مرد سے محبت کرے، یا ایک اللہ کے لیے ایک عورت سے محبت کرے، یاد رکھیے، یا اس سے دوستی کرے، ٹھیک ہے، یا اسے اخوت ہو، اس کی مطلب بھائی چارہ، اب بہن چارہ چونکہ کوئی لفظ نہیں ہوتا اس لیے وہ نہیں بول سکتے ہم، مطلب عورتوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، مردوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، مومنوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، یاد رکھیے اسلامی اخوت یا اسلامی بھائی چارہ یا مسلمانوں کی آپسی دوستی جو ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے اخوت، یاد رکھیے
یا اللہ کے لیے بھائی چارہ، یہ آج ہمارا عنوان ہوگا۔ مطلب ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے اللہ کے واسطے محبت کرے، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے اللہ کے لیے دوستی کرے، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو برداشت کرے، اس کی غلطیوں کو اور اس سے ہونے والی جس کی کہیں گے ہم لرزشوں کو۔ اس معنی کی ظاہر سی بات ہے جب انسان سماج میں ہوگا، ساتھ ہوگا، تو یہ خطائیں ایک دوسرے سے ہوں گی، تکلیف ایک دوسرے سے آئیں گی، یہاں ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی ہمیں حکم دیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک دوسرے کو کیا کریں، اصلاح کر دیا کریں۔ تو اللہ کے لیے دوستی ایک بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیں۔ دوستی ایک فردی سطح پر اور اخوت ایک امت کی سطح، مطلب امت کی سطح پر مومن مومن سے محبت کریں۔ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ مومن کی مومن سے محبت وہ ایمانی بنیادوں پہ نہیں ہے، محبتوں کو ہم نے ایسا تقسیم کیا جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری محبتیں یا تو زبانی ہوتی ہے، کبھی زبانی سمجھتے ہیں، میری زبان بولنے والا آدمی، ارے اپنا آدمی، تو یہ اخوت، یہ بھائی چارہ زبان کی بنیاد پر۔ اگر دوسرا انسان مسلمان ہی ہوگا لیکن اس کی زبان ہوگی تو اس سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا، چونکہ یہ محبت ہو گئی زبان۔ کچھ محبت ایسی ہوتی ہے، اخوت جس کو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جس کو کہیں گے علاقائی، کہ اپنے علاقے کا آدمی ہے تو اس سے محبت، اپنے علاقے کا آدمی ہے تو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ کچھ محبت ایسی ہوتی ہے جو لوگ اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی اخوت ہے، لیکن وہ محبتوں کا تعلق نسلوں سے ہوتا ہے، خاندانوں سے ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، ایک پرٹیکولر ریجن سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے، ملک سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ محبتیں یقیناً یہ بھی محبت ہے، لیکن یہ بہت لمیٹڈ محبت کا اسکوپ یاد رکھیں۔ یہ وہ اخوت، یہ وہ بھائی چارہ نہیں جو اسلام مطلوب کرتا ہے، یا جو مطلوب ہے کہ مومن مومن سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، نہ اس کے رنگ کی وجہ سے، نہ اس کی نسل کی وجہ سے، نہ اس کے خاندان کی وجہ سے، نہ اس کی زبان کی وجہ سے، نہ اس کے علاقے کی وجہ سے، یاد رکھیں۔ چونکہ ہمارے پاس چونکہ زبانی اختلاف، رنگی اختلاف، علاقائی اختلاف، خاندانی اختلاف، نسلوں کا سماجی اتنا زیادہ ہے کہ ہم ہر انسان کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان کوئی لوکل زبان بول رہا ہے، اس کو وہ مقام نہیں ملتا، لیکن اگر وہی انسان انگلش بولنا شروع کر دے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان فلاں ملک میں رہتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے، ایک انسان فلاں ملک میں رہتا ہے، اس کو بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ ہماری اخوت، ہمارا بھائی چارہ، یہ کبھی کا رنگ کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ میں رنگ جو کہہ رہا ہوں یہ عام اعتبار سے نہ لے، لیکن جو نسلی رنگی اختلاف جو جس کو کہیں گے عالمی سطح پر چلتا ہے نا، بلیک، وائٹ اور براؤنز کا، مطلب بلیک بولے تو وہ جو افریقن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، وائٹ سے مراد وہ جو اپنے آپ کو سپر اسپیشل ریس سمجھتے ہیں، یاد رکھیے، یورپینس اور امریکنس، ٹھیک ہے، اور براؤن سے مراد ایشینس عام طور سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بنیاد پہ تو لوگ کئی بنیادوں پر اخوت بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، لیکن میں جو بھائی چارے کی محبت کی بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل دیکھتی ہے، نہ علاقہ دیکھتی ہے، نہ زبان دیکھتی ہے، نہ کوئی چیز دیکھتی ہے، ایون جنس بھی نہیں دیکھتی۔ مطلب یہ کہ ایک مومن مرد دوسرے مومن عورت سے محبت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی مصیبت میں مل جائے تو اس کی مدد کر دیتا ہے، اگر غلط راستے پہ دیکھے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، مطلب یہ ایک ایسا بھائی چارہ، اور اللہ رب العزت نے یہی بات کہی سورہ جو ہے توبہ کے اندر، یہ بات کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ دوستی اور رفاقت ودن شریعہ باؤنڈریز ہی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ ہم لوگ تو جب امت مسلمہ کی بات کریں، اللہ کے لیے محبت کی بات کریں، تو یہ محبت کسی علاقے، کسی رنگ، کسی نسل، کسی زبان، کسی چیز کو نہیں دیکھتی، یہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے لیے مومن بندہ جو ہے دوسرے مومن سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے جو بھائی چارہ ہونا چاہیے وہ بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ اور آج اس بھائی چارے کی امت مسلمہ کو بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے، چونکہ ہم نے جس انداز سے نسلی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، جس انداز سے سماجی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، جس انداز سے علاقائی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، کہ حالت یہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ہی جس کو کہیں گے علاقے کے دو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آگے چلے جائے 500,000 سال پہلے تو دونوں کے والدین بھی ایک ہوں گے، لیکن چونکہ ایک دیوار کھنچ گئی جس سے ایک ملک ادھر ہو گیا اور ایک ملک ادھر ہو گیا، دونوں ایک اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، دوسرے کو مفضول سمجھتا ہے۔ اب میں کیا بولوں، ایک ہی نسل لیکن یہ حالت نسلی تعصب کی بنیاد پر۔ تو اسلامی بھائی چارہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے نسل، اس کے علاقے، اس کی زبان کے مطابق بدلے، بلکہ یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس سے کچھ شرائط بھی ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ عزیز میں نے اللہ کے لیے دوستی جو آج کا عنوان رکھا ہوں، اس میں کچھ کنڈیشن اور شرائط بھی ضرور انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ چلیے آئیے
ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیے، ایک انسان جو مومن ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کے لیے دوسرے مومن سے، دوسرے بھائی سے، دوسرے مسلم سے دوستی رکھتا ہے، بھائی چارہ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ کے واسطے۔ یہ اس کا شعار ہے، یہ اس کا شیوا ہے۔ اور یہ آپس میں جو محبت ہوتی ہے لوگوں کی، یاد رکھیے دینی بنیاد پر، یہ محبت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بتا کر کیا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63 میں فرما رکھا، لو انفقت ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اگر پورا مال و دولت جو آپ کے پاس ہے نا یا دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے کیا، دیکھیے، لو انفقت ما فی الارض جميعا، کہ نبی اگر تم جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب بھی اگر خرچ کر دیتے تو صحابہ میں جو محبت ہے، محبت کو تم پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جو الفت ہے ان کے اندر آپس میں، دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل میں تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا رکھا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ تھا جس نے ان کے دلوں محبت ڈال دی۔ تو پتہ چلا مومن سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں بھی اللہ کی نعمت یہی، اللہ ہی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ دے کر ہمیں آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ جو محبتیں ہوتی ہیں آپس میں مومنوں کی، یہ اگر مال و دولت زمین کا پورا بھی خرچ کر دی جائے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ ہے جو محبتوں کو دلوں میں پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ میری بات سنتے ہیں، محبت کا لفظ کامنلی جو ہے اردو زبان میں بہت مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی کا لفظ محبت ایک دم واضح ہے، یاد رکھیں، محبت، محبوب سب اسی سے لفظ آتے ہیں، لیکن اردو میں بہت کرپٹ فارم میں یوز ہوتے ہیں، یاد رکھیں، بہت ساری مرتبہ۔ اور خاص طور سے محبت، لو اینڈ افیکشن جس کو کہیں گے، یہ لفظ تو بہت ہی کرپٹ فارم میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن عربی میں بہت وسعت ہے اس لفظ کے اندر، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جو الفت آج صحابہ میں تم دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول، یہ محبت اور الفت پیسے خرچ کرنے سے نہیں آ سکتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا جو ہے الفت اور محبت ہے، جو صحابہ میں ڈال دی کہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اگر ایک کی اونٹنی دوسرے کے کھیت میں پانی پی لی تو 50 سالوں تک جنگیں چلتی تھی۔ ان میں ایسی محبت ہوگی کہ آج وہ نہ صرف اپنا مال ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی جان دینے کو ریڈی تھے، دوسرے کے لیے تیار ہو چکے۔ مال دیا نا، انصار نے مہاجرین کو مکمل آداب دے دیا، اور ایسا سماج، ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایک ملک نے دوسرے ملک کو کھدیڑ دیا، اس ملک کے لوگ جس کو کھدیڑا گیا وہاں سے نکل گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے، تو آج کیا 100 سال تک بھی رہیں گے تو ریفیوجی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ریفیوجیز۔ ہندوستان سے کچھ نکل کر جب اس ملک کا بٹوارا ہوا دوسرے ملک میں چلے گئے، آج بھی مہاجری کہلاتے بیچارے۔ لیکن یہ صحابہ کی ایک جماعت جو مکے سے نکل کر مدینہ آئی، وہ سیدھا حصے دار بن گئے، وہ مدینے والوں کے آدھا دے دیا۔ تو اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو مطلب جس کو کہیں گے ریفیوجی والا سسٹم، ایک ملک سے دوسرے ملک آ رہے ہیں، اگر ان کی اس کمزوری، اس لاچارگی کو ختم کرنا ہے تو ان سے بھائی چارہ قائم کر لیا جائے، اور بھائی چارہ یہ ہے کہ ان کو اپنا حصہ بنا لیا جائے، جیسے انصار نے مہاجر کو بنا لیا۔ اور یہ سب سے اچھی مثال ہے کہ ریفیوجیز کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے مہمان ہیں، وہ ریفیوجی نہیں ہیں، آپ وہ مہمان ہے، اور مہمان کے ساتھ ان کو حصے دار بنا دو، تھوڑے دن بعد وہ نسلیں خود کھڑے ہو کر اس ملک کے جو ہے آگے بڑھانے اور ترقی میں کام کریں گی۔ تو مثال دیکھیے کہ زمین جائیداد آدھی دے دی، جان دینے کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہو۔ اوس اور خزرج کے جھگڑے دیکھیے آپ، جو مدینہ کے اندر ہی لڑ رہے تھے، چلیے مکہ اور مدینہ تو چھوڑ دیجیے، انصار مہاجر تو لمبا کیس ہو گیا، جو آپس میں لڑتے تھے جب اسلام قبول کیا تھا، ایسی محبت ہو گئی کہ اوس اور خزرج کا پھر نام آپ کو دور دور تک سنائی دیں گا کہ میں فلاں سے ہوں اور میں فلاں سے۔ تو یہ الفت، یہ محبت یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے دوستی جس کو بولیں گے عام زبان اردو میں کہتے ہیں، فردی لیول پر بھی اور سماجی لیول پر بھی یاد رکھیے، قومی اور نسلی لیول پر بھی ہم کو سمجھنا، اللہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے جب صحابہ ایمان نہیں لائے تو ان کی کیفیت کیا تھی، اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس مہربانی کا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم میں عداوتیں بھری ہوئی تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بھائی چارہ ڈال دیا ایک دوسرے کے لیے، دوستی ڈال دی ایک دوسرے کے لیے، ایسے دوست بن گئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت سے، اس فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی بھائی یاد ہے کہ بھائی بھائی میں بہن بہن شامل ہے، یاد ہے ہر بار جب بھی مردوں کا تذکرہ آئے گا عورتیں اس میں شامل ہی، یاد ہے، سمجھ رہا؟ تو تم اخوان بن گئے، تم بھائی بن گئے، تو گویا محبت کے نتیجے میں بھائی چارہ قائم ہے۔
اور ایسے بھائی چارے کی میں نے کہا نا بہت سخت جو ہے آج ہمارے سماج کو ضرورت ہے. یاد رکھیے جو ایسا بھائی چارہ جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرے کہ میرا بھائی مسلمان ہے بس یہ کافی ہے. ہمارے ملکوں کی باؤنڈریاں، ہماری ملکوں کی جس کو کہیں گے دیواریں، ہم لوگوں کے دلوں میں دیواریں اور درار نہیں ڈال سکے. ٹھیک، تو بہرحال تو ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے. یاد رکھیں اسی طرح ایک دوسرے کا اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے. یہ تبھی ہوں گے جب اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ایمان اور تقوی کے لیے لازم یہ کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے. ایک مومن مرد ایک مومن مرد سے، ایک مومن عورت ایک مومن عورت سے، اور مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ تقوی کا یاد رکھیے تقاضا بھی ہے. یاد رکھیے اور یاد رکھیے بغیر ایمان کے، یاد رکھیے میں کہوں گا بغیر ایمان کے اخوت بھی نہیں اور بغیر اخوت کے ایمان بھی نہیں. یہ دونوں ضروری ہے. مطلب کوئی کہ میں ایمان والا ہوں اور اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرتا ہو، اس میں ایمان نہیں ہے. یاد رکھیے اس بات کو یاد رکھ لیجیے. جس کی دلیل کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے فرمایا مومن آپس میں بھائی ہے، مومن بھائی ہے. سمجھ رہا؟ تو اگر ایمان میں نے کہا نا ایمان نہیں تو اخوت بھی نہیں، اور اخوت نہیں تو ایمان بھی نہیں. کیونکہ اللہ نے دونوں لفظ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے بھائی ہیں. تو ایمان ہے تو بھائی ہے، بھائی ہے تو ایمان ہے. دونوں لفظ کے ایک ساتھ ادا کیا. اسی طرح جو ہے بغیر تقوی کی دوستی بھی نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. دوستی جو ہماری ایک دوسرے سے وہ تقوی کی بیسس پر ہے، مطلب بغیر تقوی کی دوستی بھی نہیں ہے. آئیے اس کی دلیل اللہ رب العزت سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 67 میں فرماتا اور کہتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے آیت کا ترجمہ، دوست اس دن ایک دوسرے سے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، سوا متقیوں کو چھوڑ کر. متقی قیامت کے روز دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، لیکن باقی سب دشمن ہو جائیں گے. ایسے دوست جو دنیا میں آپ کو معصیت گناہ کی طرف لے جاتے تھے، روز قیامت ظاہر سی بات ہے اس دوست کو دیکھ کر انسان سے گلا پکڑنا ہی چاہیں گے، اس کی وجہ سے میں گناہوں میں گیا. الا المتقین، متقین ایسا نہیں کریں گے، لیکن وہ دشمن نہیں ہوں گے روز قیامت. اسی لیے میں نے کہا تقوی بنیاد ہے دوستی کا، اور ایمان اور بھائی چارہ بالکل ساتھ ہوتا ہے. ایمان ہے تو بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ ہے تو ایمان ہوں گے. یاد رکھیے وہاں. اور دوستی اور بھائی چارہ اور محبت کس بیسس پہ کریں گے ہم؟ وہ ہے تقوی ہمارا بیس ہوں گا. یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے لیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے بات کہی کہ ایمان اور تقوی یاد رکھیے یہ ناقص ہوتا ہے ایک طرح سے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کے بغیر. اس کی دلیل ہے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی گالی دے، میں اپنے بھائی کو گالی نہیں دے سکتا ہوں. یہ تقاضا اس ایمان کا. یاد ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تعاون کرو ایک دوسرے کا کن کاموں میں؟ نیکی اور بھلائی کی کاموں میں. وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. نیکی کی کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ بات ہم کو جو ہے وضاحت کر دی گیا. دیکھیے آئیے اب میں اس اسلامی بھائی چارے، اس اسلامی دوستی، اس اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت، دوستی کے جو ہے فضائل کیا ہے وہ رکھتا ہوں، اور پھر اس کے شرائط مطلب کنڈیشن. فضائل مطلب اس کے بینیفٹس کیا ملیں گے، ورلڈلی بینیفٹس، دنیاوی اور اخروی انشاءاللہ دونوں اس میں کچھ نہ کچھ حد تک ملیں گے. تو زیادہ فضائل تو نہیں رکھوں گا، حالانکہ حدیث میں بہت سارے آتے ہیں. میں نے 10 فضائل کو خاص کر لیا ہے. 10 فضیلتیں میں رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں 10 بھی سمجھ لیں سچے اسلامی بھائی چارے کی کیا فضیلت ہوتی ہے. ہم بس کامیابی کے اور نجات کا راستہ ہے وہ یاد اپنے آپ. تو کسی مومن سے سچی دوستی آخرت میں کامیابی کا، نجات کا راستہ بن سکتی ہے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں کسی مومن سے سچی دوستی، کسی فاسق سے اور فاجر سے سچی دوستی اس دنیا اور آخرت میں گھاٹے کا سودا ہونے والا ہے. تو ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی قوم اور نسلوں کو اس چیز کی تاکید کریں کہ ہمارا جو بھی معاملہ دوسرے سے وہ تقوی کی اور ایمان کی بنیاد پر ہی ہوں گا. یہ بات کو آپ یاد رکھیے. ہاں باقی لوگوں سے ٹرمز ہوں گے، تعلقات ہوں گے، معاملات ہوں گے، لیکن وہ جو بھائی چارہ والا معاملہ ہے، وہ جو گہری دوستی کا معاملہ ہے، وہ جو ولایت ہے، وہ سب سے ہونے والی نہیں ہے. یہ بات ہے. ایک تو ہوتا ہے عام زبان میں کہوں فرینڈ شپ، دوستی کسی سے بھی ہوتی ہے، کبھی بھی ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ولایت، جس کو عربی میں بولتے ہیں، یا کسی کو خلیل بنانا. اپنا خلیل کہتا ہے ایسا دوست جو بہت ہی رازدار ہوتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں اس کا ایک ہی خلیل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. خلیل ایک ہی دوست ہوتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. اللہ کے رسول فرماتے اگر میں کسی کو اللہ کو خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. تو اپنا خلیل، ٹھیک ہے، اپنا ولی، دوست جب ہم بنائیں گے، عام ٹرمز معاملات وہ ایک الگ چیز دنیا داری میں چلتی ہے. یہ بہت چوزی ہوں گی ہم متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور پھر ان کے لیے وہ سب کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. تو آئیے 10 فضیلتیں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر فضیلت اپنے آپ میں جس کو کہیں گے ایسی مثال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک، آئیے چند فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے دوستی کی اور اخوت کی، بھائی چارے کی کیا فضیلت ہے. پہلی فضیلت یاد رکھیے وہ یہ آتی ہے حدیث کے اندر جو بخاری مسلم کی روایت ہے. پہلی فضیلت ہے وہ لوگ ایمان کا مزہ چکھیں گے. دنیا میں وہ لوگ ایمان کا مزہ چکھیں گے جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کریں گے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، بخاری مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہو وہ ایمان کا مزہ پاتا ہے. 3 چیزیں جس کے اندر ہو وہ کس کا مزہ پاتا ہے؟ ایمان کا مزہ پاتا ہے، ایمان کی چاشنی پاتا ہے، ایمان کا مزہ پاتا ہے. پہلا ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری چیزوں سے محبوب ہو. پہلی چیز ہے جس سے ایمان کا مزہ انسان پاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو. پہلی چیز. آئیے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے. جو ایسا کرتا ہے ایمان کا مزہ چکھتا ہے. تیسرا فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے ایسا ہی ناگوار ہے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا. ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنا اس کے لیے ایسا جیسا جتنے جی آگ میں ڈال دیا جانا، پلٹ کے نہیں جاتا ہے. 3 چیزیں جس نے کر لی وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے. ایک اللہ اس کے رسول اس کے لیے مقدم ہے، یہ سب سے اول. سیکنڈ چیز جو بتائی جا رہی ہے حدیث کے اندر وہ اللہ کے لیے جو خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا یاد رکھیں، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے. یاد رکھیں، اس بات کو ہم غور کریں، یاد رکھیں. تو پہلی فضیلت آگئی ایمان کا مزہ چکھتا ہے جو اللہ کی محبت کرتا ہے. دوسری فضیلت جو ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، سمجھ رہے محبت کی مطلب کسی مومن سے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کی، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے جو ہے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے منع کر لیا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا اس نے اپنے فیض. تو اللہ کے لیے محبت کرنا ایک دوسرے سے بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور اس کی فضیلت یہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی یاد رکھیے کہ وہ جو ہے ایمان کا مزہ چکھتے ہیں، وہ مکمل ایمان والے ہوتے ہیں. تیسری فضیلت سنیے جو اللہ کے لیے محبت کرنے کی کیا ہوتی ہے، بہت غور سے سنیے، یاد رکھیے. اب یہ فضیلت مرنے کے بعد والی ہے اور تقریباً اس کے بعد کی سارے فضائل مرنے کے بعد ملنے والے ہیں. اور دنیا میں محبت کا مومن سے آخرت میں کیا دیتا ہے، یہاں سے شروع ہو جا رہا معاملہ ایک طرح سے. آئیے ایک حدیث سنی، پہلی حدیث جو مطلب فضیلت کے اعتبار سے تیسری فضیلت، اور اس حدیث کے اندر انشاءاللہ سے 3 فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی. مطلب 1 اور 2 ہم نے پہلے دیکھی، اب 3، 4 اور 5 اس ایک حدیث کے اندر ہی مل جائیں. آئیے سنیے غور سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ روز قیامت ایسے ہوں گے، اللہ کے بندوں میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں، اللہ کے بندوں میں روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کو دیکھ کے رشک سمجھتے آپ؟ رشک مطلب جس کو دیکھ کر کہنا کاش میں بھی ایسا ہوتا. رشک کریں گے جن کو دیکھ کر، کون؟ انبیاء اور شہید. دیکھیے انبیاء کا کیا درجہ ہم سب جانتے ہیں، سب سے اونچا درجہ. تو اللہ کیسے فرما رہے ہیں انبیاء اور جو ہے شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. یاد رکھیں ان کے اس مرتبے کی وجہ سے جو مقام ان کو ملے گا نا، اس وجہ سے، ان کے اس مرتبے کی وجہ سے جو اللہ کے نزدیک انہیں حاصل ہوں گا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا بڑا مقام ہے، نہ نبی ہے نہ شہید ہے، انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں، اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام ہے، کون لوگ ہیں؟ تو کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں بغیر کسی خرابت داری کے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے یہ دبے ہوئے نہیں تھے ایک دوسرے کے. پتہ نا کہ رشتہ داری کے آدمی بولتا مینٹین کر رہا ریلیشن، بغیر خرابت داری کے اور بغیر لین دین کے. کوئی بزنس بھی نہیں تھا کہ بھائی سیٹ ہے تو دیں گے چیز یا ڈیلرشپ دے دیں گے فلاں، کوئی خرابت داری نہیں.
کوئی لین دین کو بزنس نہیں ٹرم دونوں کے بیچ میں یاد رکھیں لین دین کے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے اور اللہ کی قسم ان کا چہرہ نور کا ہوگا اس دن. مقام کیا ہے؟ دو لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، دنیا میں ایمان مکمل ہوا، ایمان کا مزہ چکھ لیا، آخرت میں کیا ہے؟ نور کے چہرے ہوں گے. بلکہ ایک روایت میں تو نور کے چہرے ہوں گے، نور کے ممبر پہ بیٹھیں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے ان کی حالت کو دیکھ کر. اور کیا کریں ہوں گے؟ وہ بغیر لین دین کے، بغیر رشتہ داری کے آپس میں محبت صرف کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے. مطلب دوستی کی تو اللہ کے لیے کی، اور ظاہر سی بات ہے ایمان پرہیزگاری تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی پھر یہ دوستی، تو اللہ کے لیے کی تھی. یاد رکھیے محبت کرتے تھے، یاد رکھیے ان کے چہرے نور کے ہوں گے. یاد رکھیے یہ تیسری فضیلت تھی، ان کے چہرے نور کے ہوں گے. اسی حدیث میں آگے چوتھی فضیلت بھی آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نور کے ہوں گے. جب لوگ ڈریں گے تو یہ نہیں ڈریں گے. روز قیامت لوگ ڈریں گے کہ تو اللہ روز قیامت سب سے زیادہ غضبناک کیفیت میں ہوں گا. تو جب لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے. یہ چوتھی فضیلت. جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، حساب و کتاب چل رہا ہوں، لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے. اور آئیے پانچویں فضیلت کیا ہے ان لوگوں کی؟ جب لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے. اور جب لوگ غمگین ہوں گے یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. لوگ کب غمگین ہوں گے؟ جب حساب کتاب چالو ہوگا، نام اعمال ہاتھ میں دی جائیں گے، لوگ غمگین ہو جائیں گے. روز قیامت اللہ کے غضب سے ڈر جائیں گے، جہنم دیکھ کر ڈر جائیں گے. تو جب لوگ ڈریں گے یہ نہیں ڈریں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے یہ غمگین نہیں ہوں گے. تو ایک حدیث میں تین فضیلت: نور کے چہرے، اس کے بعد لوگ غمگین ہوں گے یہ غمگین نہیں ہوں گے، لوگ ڈریں گے یہ لوگ نہیں ڈریں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے صرف اللہ کے لیے دنیا میں لوگوں سے محبت کرنے کی عادت، بہت بڑی فضیلت. ایک اور حدیث میں یہی حدیث ہے، مطلب حدیث کا معنی اسی طرح سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت آتی ہے، تھوڑے الفاظ الگ ہیں. اس کے اندر ہے کچھ بددور اعرابی لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے روز قیامت ایسے ہوں گے ان کے چہروں پہ غم نہیں ہوگا، فلاں ہوگا. لوگوں نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے؟ یاد رکھیے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اور اس میں ایک اضافی لفظ ہے، مطلب یہ تین لفظ تو ہے چہرے نور کے ہوں گے. اس کے بعد جب لوگ ڈریں گے وہ نہیں ڈریں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. ایک اور اضافی لفظ ہے جو ان کی فضیلت ہے اور جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ہماری یاد رکھیے اس کی جو چھٹی فضیلت ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے یاد رکھیے جو بتائی گئی اس کے اندر. اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو ہے سچے دوست ہوں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے. حدیث میں الفاظ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوست. کون؟ جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو چار فضیلتیں آگے ایک حدیث میں. ایک طرح دیکھیں تو ایک جیسی دو حدیثیں ہیں، اس کے اندر ایک میں تین اور ایک میں ایک اضافی فضیلت. چار فضیلتیں ہوں گی. نور کے چہرے ہوں گے، اس کے بعد غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غمگین، ڈریں گے نہیں جب لوگ ڈریں گے. اور چوتھا یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہوں گے، اللہ کے دوست. ولی سمجھتے ہیں نا، ولی دوست کو کہتے ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ولایت وہ رشتہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے مطلب اتنی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہوں گے روز قیامت. اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے دوست روز قیامت غمگین نہیں ہوں گے، ان پہ کوئی خوف اور ان پہ کوئی ڈر طاری نہیں ہوگا، چونکہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے. یاد رکھے. تو یہ تھی یاد رکھیے چھٹی. ساتھی فضیلت یاد رکھے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اخوت قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. کیا یاد رکھے؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے لیے دوستی کرنے کے بڑے فضائل یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا. حدیث کے الفاظ سنیے، طبرانی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز ہوا کے دن سوکھے ہوئے درخت سے جو پتے جھڑتے ہیں، اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اللہ کے لیے، جو ان میں دوستی بھائی چارہ اخوت ہوتی ہے، تو جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں، جب ہاتھ ملاتے ہیں تو گناہ ان کے ایسے جھڑتے ہیں جس طرح سے تیز ہوا کے اندر جھاڑ کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو اسے ایک بات پتہ چلی کہ جب مومن دوسرے مومن سے ملے تو کیا کرے؟ ہاتھ ملائے، ہے نا، ہاتھ ملائے. اور ہاتھ ملانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان کے گناہ جھڑ جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے آج ہم نے کتنی بنیادوں پر ایک دوسرے سے ہم نے دوری اختیار کری، کتنی بنیادوں. اور جب نزدیک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو کتنی عجیب و غریب بنیادوں پہ ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں. کیا بتاؤں میں آپ کو؟ بھائی مالدار ہے، نزدیک ہو جاؤ، چپک جاؤ. بھیکاری غریب دکھ رہا، دور کر دو اس کو. سمجھ رہا؟ تجارتی فائدہ ہے، چپک جاؤ اس کو، نزدیک ہو جاؤ. رشتہ داری ہے اپنی تو اس کے قریب رہو، اس لیے کہ رشتہ داری میں قریب رہیں گے، تحفے تحائف آتے رہیں گے، دعوتیں آتی رہیں گی. تو ہمارے عجیب و غریب بنیادیں ہیں. لیکن اللہ کے لیے اگر ہوں گی تو وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. وہ مالدار ہے، غریب ہے،
چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہندوستانی ہے، غیر ہندوستانی ہے، فلاں کا رہنے والا، کچھ فرق نہیں، صرف مسلمان ہونا اس کا تقویٰ، اس کا ایمان ہمارے لیے کافی جو ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، یہ 8ویں فضیلت یاد رکھیے اللہ کے لیے دوستی کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں، وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، دو الگ الگ روایتیں، ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت دن فرمائیں گا، اس دن روز قیامت اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گا، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں آج؟ میں ان کو اپنا سایہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ آج دوسرا کوئی سایہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا روز قیامت، کہاں ہیں وہ لوگ، لاؤ میرے پاس، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ محبت یاد رکھیے فکس نہیں، کسی کے لیے ہو سکتی، میں نے کہا نا ٹرم بہت وسیع ہے، شوہر کی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی بچوں کے لیے، دوست کی دوست کے لیے، پڑوسی کی پڑوسی کے لیے، مسلمان کی مسلمان کے لیے، مومن کی، یہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ یہ بہت وسیع ٹرم سے ہم لے کے جا رہے بات۔ کسی سے بھی آپ محبت اللہ کے لیے کرتے تھے، اس کی تکلیفوں کو اللہ کے لیے آپ نے برداشت کر لیا، اس کی مدد آپ نے اللہ کے لیے کر دی، ہو گیا یہ محبت اللہ کے لیے، کوئی بدلہ آپ ریٹرن سے نہیں چاہتے تھے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گا کہ وہ لاؤ ان لوگوں جو میرے لیے آپس میں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، محبت کا معاملہ ایسا ہے، دوستی کا معاملہ ایسا ہے، عموماً دیکھا گیا، میں خصوصاً بات نہیں کر رہا ہوں، اسپیشل بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات، جنرلی یہ دیکھا گیا کہ دین کے لیے اسلامی بنیادوں پر مردوں میں اخوت، بھائی چارہ، دوستی کبھی کبھار نظر آتی ہے۔